وہ کون سی خواتین ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے پناہ محبت کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے کچھ 5 خاموش پیغامات ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھو، اگر ان خاموش پیغامات سے جو نتیجہ نکلے گا، ان میں سے اگر ایک بھی کوالٹی آپ کے اندر موجود ہوئی نا، تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور دن محشر کو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بے پناہ بڑے بڑے انعامات دے گا۔ لیکن ان خاموش میسیجز کو ڈیپلی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خاموش میسیجز اللہ تعالیٰ کی ذات کی گہرائی والی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک ایک بہت گہری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتیں بہت گہرائی رکھتی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آج آپ نے۔ اگر آپ اس دنیا پہ غور کرو نا، تو آپ کو اربوں کے لحاظ سے انسان نظر آئیں گے، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف نسب کے لوگ، مختلف عادات کے لوگ، مختلف سوچوں کے لوگ۔ آپ کو لاکھوں کے حساب سے پرندے نظر آئیں گے، لاکھوں کے حساب سے جانور نظر آئیں گے، آپ کو اربوں کے لحاظ سے ستارے نظر آئیں گے، پہاڑ نظر آئے گا، دریا نظر آئے گا، ہر شے میں آپ غور کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سلطنت ہے۔ اس کا واحد اور یکتا سلطان خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، ہر شے میرا ذکر کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، ہر کسی پہ کرم کرتی ہے۔ تو اسی کائنات کا آپ بھی حصہ ہو، یعنی خواتین بھی اسی کائنات کا حصہ ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ رابطہ نہ کرے، آپ کے لیے کوئی پیغام نہ بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت گہرے پیغام ہے جو خاص عورت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغام دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے نکلتے تو عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے چیلنج کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کیا جائے، اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم پر خدا کی پھٹکار پڑے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہوئے تو نعوذ باللہ آپ پر خدا کی پھٹکار پڑے گی۔ یہ بات سن کے، یہ جو یہودیوں نے کلمات اپنی زبان سے نکالے، یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو جلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک آیت مبارک بھیجی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، لے کے جاؤ اپنے گھر کے مردوں کو ساتھ، اپنے گھر کے بچوں کو ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے الگ الگ بیان کیے۔ بات کو میں نے بولا تھوڑی ڈیپ ہوگی، سمجھنا ذرا۔ اللہ چاہتا تو بول دیتا اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جاؤ، سب کو ساتھ لے جاؤ، اپنے خاندان کو ساتھ لے جاؤ۔ نہ، اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنے مردوں کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنی خواتین کو ساتھ لے کے جاؤ۔ تو خواتین میں یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت سے حکم دے رہا ہے کہ تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اور گھر سے باہر نکل کے حق کے لیے لڑنا ہے۔ ہزاروں کے حساب سے جو عیسائی کھڑے ہیں ان کے سامنے جانا ہے۔ اب بہت بڑا امتحان ہے ایک عورت کے لیے۔ دیکھو یہاں پر آپ اکثر بات سنتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں جی، کلچر ایسا ہے۔ کلچر بھائی، وہاں پر ہزاروں کے حساب سے عیسائی تھے، ان کے سامنے ان کو فیس کرنا تھا۔ ماں فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ، تو ہوا کیا؟ ماں فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ جب گھر سے باہر نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے ماں فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ، ان کے پیچھے مولا علی علیہ السلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر پاؤں تھا نا، ان کے پاؤں کے نشان کے اوپر ماں فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا پاؤں رکھتی تھی، اور ماں فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ جہاں پہ پاؤں رکھتی تھی وہاں پر مولا علی علیہ السلام اپنا پاؤں رکھتا تھا، یعنی ان کے پاؤں کے نشان کو مٹا دیا جاتا تھا۔ آسمان مائی صاحبہ کا پاؤں دیکھنے کی کوشش کرتی تھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نظر آتا تھا، ان کا نشان نظر آتا تھا۔ زمین دیکھنے کی کوشش کرتی تو مرتضیٰ کا پاؤں نظر آتا تھا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبوب نبی پاک نے اور مولا علی علیہ السلام نے آگے اور پیچھے چل کے ایسی تمہید باندھی، کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا ان کے پاؤں کے نشان تک کو، ان کے پورے وجود کو گرم چادر سے لپیٹ دیا گیا، سر کو ڈھانپ دیا گیا تاکہ سورج بھی ان کے اقبال کو دیکھ نہ سکے۔ کس قدر انہوں نے پردے کا خیال رکھا۔ یعنی آپ پر اگر کوئی ایسا وقت بھی آ جائے کہ آپ کو ہزاروں لوگوں کے سامنے جانا پڑے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈائریکٹ میسج بھی آپ کو ملے۔ یہاں پر تو لوگ اپنے خامد کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار والدین کی بات کرتے ہیں، اپنی مجبوریاں سناتے ہیں نا، ڈائریکٹ اللہ کا میسج ملے کہ جاؤ جا کے حق کے لیے لڑو، تب بھی آپ نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت بڑا خاموش میسج تھرو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیا۔ تو اگر آپ کی ذات کے اندر ان میں سے ایک یہ کوالٹی موجود ہوئی تو یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی لاج رکھے گی۔ دوسرا میسج اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے جو دی ہے، یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے، مردوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تانے مارتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کے گھر بیٹا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بولا؟ کون سی آیت اتاری؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کوثر فضیلت عطا کی۔ کون پیدا ہوا؟ فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ۔ یعنی نسل صرف بیٹوں سے نہیں، اس کائنات کی، اس خلقت کی 18,000 عالموں میں سب سے اعلیٰ نسل یعنی نبی پاک کی نسل ایک خاتون سے چلی، ایک بیٹی سے چلی۔ تو
تو ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں ہے اپنی نسل کی پرواہ کرنے کی، نہ اس کی حفاظت کرنے کی، اس کی پرورش کرنے کی، اس کو پڑھانے لکھانے کی، نہ عورت کی ذمہ داری صرف گھر کی چار دیواری نہیں ہے، نسل سنوارنے کی ذمہ داری بھی عورت پہ ڈالی گئی ہے۔ یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی نسل جو ہے نا وہ بھی ایک عورت سے چلی ہے، اما فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہ سے۔ تیسری ایک بہت بڑی نشانی، خود اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت خاموش میسج دیا ہوا ہے، آپ کے اندر یہ صفت موجود ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہونی چاہیے، یہ خواتین کے ساتھ بالکل ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں، دیکھ اس زمین پہ صرف خواتین موجود نہیں ہیں، بعض خواتین ایسی ہیں جو آسمانوں میں رہتی ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے، آسمانوں پہ بھی خواتین ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ نیچی نگاہیں والی، بڑی آنکھوں والی، ابلے ہوئے انڈے کی طرح جن کی جلد صاف ہے، جن کے وجود اتنے ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جب وہ کوئی مشروب پیتی ہے تو ان کی خلق سے اترتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی جو پنڈلی کا گدا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ اتنی پاکیزہ، اتنی معطر اور خوبصورت عورتیں میں نے جنت میں بنائی ہوئی ہیں، پیدا کی ہوئی ہیں۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو کبھی دنیا میں حکومت علی نہیں کریں گے اور اچھے لوگ ہوں گے، ان کو میں وہ عطا کروں گا۔ ایک تو بات یہاں پہ یہ کلیئر ہوگی نا کہ بد بندے کو اللہ عورت عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خواتین ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہوئی ہیں وہ بد بندے کے لیے نہیں ہے، نیکوکار بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات عورت عطا کرتا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ دوسرا بہت بڑا جو پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، خاص طرح کے کیمپ بنا کے وہاں پہ ان کو میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں اللہ رب العزت کے ہونے کا آپ کو پتہ چلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حفاظت کرے، آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ اسپرچول جو ہے انگیجمنٹ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کی، غیبی مدد ہو آپ کے ساتھ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا ایک بہت کمال کا اللہ رب العزت کا میسج ہے، قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہے، اور آخرت کی دنیا اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی جب تم دنیا میں ایسی تنہائی میں گم ہو جاؤ، جب تمہیں دھوکہ دیا جائے، تمہارے دل کو توڑا جائے، دیکھو عورت ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کی خاطر پیدا کیا ہوا ہے۔ عورت ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جبر اور ظلم کے لیے پیدا نہیں کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی پسلی کے اندر سے پیدا کیا اور پابندی لگا دی کہ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور غیر انسان اس عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کے خامند کی، اس کے شوہر کی۔ اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یعنی آپ کو آوارہ نہیں چھوڑا جانوروں کی طرح کہ جاؤ ہر کسی کے ساتھ آپ جنسی تعلق بناتی پھرو، نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے قانون بنایا، مردوں کے لیے قانون بنایا، سختیاں کی، ہم پر بھی کی، آپ پر بھی کی، صرف آپ کی خاطر۔ لیکن اگر اس دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی جبر کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے، اور آخرت کی دنیا اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ پانچواں اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ کے لیے بہت پیارا میسج، اللہ رب العزت فرماتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ، اور کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت گہرا ایک میسج ہے جو آپ کے لیے ہے۔ عورت نازک دل کی ہوتی ہے نا، بہت جلدی خوف زدہ ہو جاتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں؟ کون ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر تمہارا تعلق بحال ہو گیا تو اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔